اکثر لوگ فجر کی نماز کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ نماز فجر پڑھنے کا صحیح طریقہ اور مجرب مکمل طریقہ کیا ہے، 70% لوگ نہیں جانتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے نماز فجر غلط پڑھتی ہیں ان کے گھر میں غربت کے ڈھیر لگ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ نماز فجر کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، تحقیق کے مطابق 70% لوگ نماز فجر میں ایسی غلطیاں کرتی ہیں جن کا انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کرے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتی ہیں۔ جو فجر کی نماز کو ضائع کرتا ہے یا غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھروں میں بے برکتی، بے بس ہو جاتی ہے، بس فجر کی کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ کہ آپ واقعی ہی فجر صحیح پڑھ رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے فجر کی نماز کا وہ مسنون طریقہ جس سے نہ صرف گناہ معاف ہوتی ہیں بلکہ رزق کے دروازے بھی کھلتی ہیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، دونوں میاں بیوی آرام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے علی، اے فاطمہ، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہماری جان اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب اللہ چاہے گا ہمیں جگا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور وہاں سے لوٹ گئے، لیکن دل میں محبت کے ساتھ نصیحت چھوڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور فرمایا، انسان سب سے زیادہ جھگڑلو ہے۔ صحابہ نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ایسا تھا کہ غصے میں بھی شفقت اور نرمی جھلکتی تھی۔ ان کی زبان پر کوئی سخت بات نہیں آتی تھی بلکہ انداز ہی نصیحت کا ہوتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ الفاظ ایسی محبت کے ساتھ پہنچی کہ وہ زندگی بھر کے لیے سبق بن گئے۔ اگلی صبح جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے تو ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی گونج باقی تھی اور وہ بار بار کہتے رہے، واقعی انسان جھگڑالو ہے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیسا پیارا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کے بعد کبھی فجر کی نماز میں سستی نہیں کی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بیداری کتنی اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی اور محبت سے اپنے اہل بیت کو بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ آج رات ایک عجیب بات ہوئی، کیا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتوں کو میں نے آپس میں دیکھا جو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، ہم تمہیں ایک منظر دکھاتے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر چلے اور میں نے ایسے مناظر دیکھے جو دل کو دہلا دینے والے تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک منظر ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے سر پر پتھر مار رہا تھا، اور جب وہ پتھر لگتا تو اس کا سر پھٹ جاتا اور پھر دوبارہ جڑ جاتا، اور پھر وہ شخص دوبارہ اس سے پتھر مارتا۔ اس اذیت ناک منظر کو دیکھ کر میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھا کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور نماز فجر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو فجر کے وقت اٹھتا نہیں تھا اور سوتا رہتا تھا، اسے رب کی پکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو دنیا کی نیند کو آخرت کی نجات پر ترجیح دیتا تھا۔ اور ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے وہ گویا ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا، اسے اس کا پورا اجر ملتا ہے۔ یار یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ صرف 2 نمازیں باجماعت پڑھنے سے ایسا اجر جیسے پوری رات جا کر عبادت کی ہو۔ اور پھر وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اذان سے مدینہ جاگتا تھا، جب وہ اذان دیتی تو صحابہ کی آنکھیں کھل جاتی
پیارے دوستو، وہ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ حضرت بلال فجر کے وقت اذان دیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمکنے لگتا، خوشی سے پر نور ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میری امتی اٹھیں گے، اب وہ رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وہ اذان ایسی ہوتی جو دلوں کو جگا دیتی تھی، روح کو بیدار کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی مسجد میں فجر کے لیے نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس فرمایا اور نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا، فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ بیمار ہے اور کمزور ہے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دو آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتا ہو تو بھی اسے مسجد آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنی تاکید کے بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر کی نماز کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نماز فجر دین اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو بندے کے دن کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور ایک مومن رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں پر جمع ہوتی ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری تھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود سب کچھ جانتا ہے، کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتی ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر آئے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اے وہ لوگوں جو فجر کے وقت نیند میں ڈوبے رہتے ہو، تمہاری نیند تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ پیارے دوستو، ہم کیا پا لیتے ہیں جب تم فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہو؟ تم اس لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالی خود اپنے بندوں کے قریب آتا ہے، جب اس کی رحمت ہر سو پھیلتی ہے اور جب فرشتے تمہارے اعمال لے کر اس کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جس سے دن کی ابتدا ہوتی ہے، یہی وہ نماز ہے جس سے بندہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر گویا یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک، میں نے ساری رات سو کر گزار دی، لیکن اب میں حاضر ہوں تاکہ تیرا حکم بجا لوں۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتے ایسی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 رکعتوں کی فضیلت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ان 2 رکعتوں کی حفاظت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں ترک نہ فرماتے۔ نماز فجر کی فرض نماز کی نیت یوں کی جاتی ہے کہ دل میں ارادہ ہو کہ میں اللہ پاک کے لیے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کندھوں یا کانوں تک اٹھا کر سینے پر باندھ لیے جاتے ہیں۔ پھر ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کے بعد کوئی اور سورت یا کم سے کم 3 آیات قرآن مجید سے پڑھی جاتی ہیں۔ پھر رکوع کیا جاتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہا جاتا ہے کم سے کم 3 مرتبہ۔ پھر قیام کیا جاتا ہے اور سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں جایا جاتا ہے اور سبحان ربی الاعلی کہا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ اور کوئی سورت یا آیات پڑھی جاتی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ یعنی آخری تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اور اتحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں اور سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، نماز فجر کے لیے بر وقت اٹھنا ایک جہاد سے کم نہیں، لیکن جو لوگ اس جہاد میں کامیاب ہو جاتی ہیں وہ اللہ پاک کے محبوب بندے بن جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے لیے سونے سے پہلے نیت کرو اور اللہ سے دعا مانگو کہ وہ تمہیں وقت پر جگا دے۔ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا بھی برکت لاتا ہے، نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگاؤ یا کسی کو کہہ کے کہ وہ آپ کو جگا دے، لیکن سب سے مؤثر طریقہ دل کی لگن اور نیت ہے۔ جب دل میں ہو کہ میں نے نماز فجر ضرور پڑھنی ہے تو اللہ پاک بھی مدد فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتی ہیں کہ ہم کوشش کرتی ہیں لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ دراصل آنکھ نہیں، نیتیں بند ہوتی ہیں۔ جب تم دل سے چاہو کہ رب تعالی آپ کو خود جگا دے گا،
ایسے کئی واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے سچی نیت کی اور بغیر الارم کے وقت پر اٹھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقین پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ رات کے آرام کو ایمان پر ترجیح دیتے تھے۔ لیکن جو لوگ سچے مومن ہوتے ہیں وہ ساری رات دنیا کی نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ بندے کے دن کو برکت والا بناتی ہے۔ جو دن فجر سے شروع ہوتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا بغیر نماز کے ہو وہ نحس و تحس اور بے برکت ہوتا ہے۔ نماز فجر کے بعد اذکار اور تلاوت قرآن پاک بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فجر کے بعد اشراق تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یہ وقت کی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن پاک پڑھو یا اللہ سے مانگو، تمہیں جو چاہیے وہ وقت سب سے بہتر ہے مانگنے کے لیے، کیونکہ اس وقت دل نرم ہوتا ہے، روح تازہ ہوتی ہے، فضا پاکیزہ ہوتی ہے اور اللہ پاک قریب ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے وضو کا خیال رکھو، پاکی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرو، اگر وقت ہو تو تہجد پڑھو، یہ تمہیں فجر کے لیے مزید قوت دے گا۔ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء کرام کے نزدیک واجب کے قریب ہے۔ اس کی بڑی فضیلت آئی کہ جو شخص 40 دن تک فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اسے نفاق سے بری ذمہ ہونے کی سند ملتی ہے۔ جو لوگ سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق سخت وعید آئی ہے کہ ان کے کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتی ہے کہ شیطان ان کے اندر نفرت اور سستی بھر دیتا ہے۔ فجر کی نماز کو کبھی معمولی نہ سمجھو، یہ وہ نماز ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس سے تمہارے دن کا رخ طے ہوتا ہے۔ اگر دن کا آغاز اللہ پاک سے ہو تو برکتیں تمہارے ساتھ چلتی ہیں، اگر دن کا آغاز غفلت سے ہو تو نحوست اور پریشانی تمہاری پیچھا کبھی نہیں چھوڑتی۔ فجر کی نماز سے تمہارے چہرے پر نور آتا ہے، تمہارے رزق میں برکت آتی ہے، تمہاری دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے، تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، تمہارے قدم سیدھے راستے پر رہتی ہیں اور تم اللہ پاک کے قریب ہوتی ہو۔ اس نماز کے ذریعے تم خود کو شیطان کے پنجوں سے آزاد کرتے ہو اور اللہ پاک کی رحمتوں کی چھاؤں میں آ جاتے ہو۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالو، گھر میں فجر کی اذان کی آواز آئے تو گھر والے جاگ جائیں۔ ماں باپ خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھے گی، اگر ماں باپ سوئے رہیں تو بچے کیسے جانگیں گے؟ آج ہمارے گھروں میں فجر کی نماز کا اہتمام ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے برکتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اسی لیے برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، سکون بھی کم ہو گیا ہے، رزق میں تنگی آ گئی ہے اور دلوں میں بے چینی بھر گئی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دن خوشیوں سے بھر جائیں، تمہارے گھر نور سے جگمگا اٹھے، تمہارے چہرے پر سکون ہو، تمہارے اعمال میں خیر و برکت ہو، تو فجر کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو۔ کبھی قضا نہ ہونے دو، کبھی سستی نہ کرو، چاہے سردی ہو یا گرمی، نیند کا غلبہ ہو یا تھکان۔ یاد رکھو کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے طے ہوگی جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت اور صحیح طرح سے ادا کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے بھائیو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔